سندھ میں لاک ڈاؤن کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ رمضان المبارک میں یہ لاک ڈاؤن جاری رہے گا۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سندھ کے وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ صاحب اور ہمیں تاجر رہنما عتیق میر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، اور تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلے ذرا ناصر شاہ صاحب سے بات کرتے ہیں۔ شاہ صاحب فرمائیے گا کہ کیا ہے سندھ میں جو حکومت نے حکمت عملی اپنائی ہے؟ دیکھیں، ہم لوگ کاروباری لوگوں کے ساتھ مشاورت ہماری ہو رہی ہے اور مختلف ایس او پیز بنا کر مرحلہ وار بتدریج کچھ کاروبار کی اجازت دی جائے گی۔ جو ان کی تشویش ہے یا جو وہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کے کاروبار بند ہیں، لیکن ہم لوگ کچھ ایس او پیز بنا رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں ڈاکٹرز جو ہیں پوری دنیا کے اور ہمارے صوبے کے بھی، دیگر صوبوں کے بھی، پاکستان کے، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ تو انہی احتیاط کی تدابیر کے ساتھ مختلف کاروبار کھولنے کی اجازت دی جائے گی اور ان پر عمل بھی کرایا جائے گا جو ایس او پیز ہوں گے۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے مکمل لاک ڈاؤن تھا، پھر کچھ چیزوں کو اجازت دی گئی، انڈسٹریز کی بھی دی گئی جنہوں نے امپورٹ کرنا تھا، دیگر اور انڈسٹریز کو بھی، پھر آن لائن کی بات ہوئی، اس کی بھی اجازت دی گئی۔ اب ظاہر ہے ترتیب سے، الٹرنیٹ ڈیز سے، کچھ ٹائمنگ سے، کچھ اس طرح سے ہم لوگ بنا رہے ہیں ایس او پیز، اور انشاءاللہ جلدی اس پر عمل بھی ہوگا۔ ہمیں پورا خیال ہے اپنے تاجر برادری کا، اور میں ان سے معذرت بھی کرتا ہوں کہ ان کو ہم نے روکا ہوا ہے ان کے کاروبار کرنے سے، لیکن یہ ان کے اپنے لیے بہتر ہے، ان کے اپنے گھر والوں کے لیے، دیگر لوگوں کے لیے، جیسے جہاں وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اقدامات ہیں، اور یہ کوئی خوشی سے ہم نے نہیں کیے، بڑے تکلیف دہ یہ چیزیں ہیں جو جن پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں یا ان کو کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ناصر صاحب، ساتھ ہی موجود رہے گا رہنما پی ٹی آئی خرم شیر زمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ان کا موقف جان لیتے ہیں۔ خرم صاحب، آپ بتائیے گا سندھ حکومت کے اقدامات کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، ایک پیج پہ کس طرح آئیں گے؟ ہم نے تو جس دن جو پہلا دن تھا جب انہوں نے اناؤنس کیا تھا بلاول زرداری صاحب نے لاک ڈاؤن کا، تو ہم نے اسی دن جو ہے اختلاف کیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ہماری پریس کانفرنس ہوئی تھی، ہم نے کہا تھا کہ دیکھیں یہ پاسبل نہیں ہے اس طریقے سے پورے شہر کو بند کر دینا، وہ شہر کراچی شہر جو کہ پورے پاکستان کو چلا رہا ہے۔ آپ لاک ڈاؤن ضرور کریں، لاک ڈاؤن پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو، ایسے طریقہ کار ہوں کہ جس کے ذریعے عوام کو ریلیف ملتے رہے، جن کا روزگار ہے ان کا روزگار چلتا رہے، لوگوں کے گھروں کے چولہے چلتے رہیں۔ آپ کو اندازہ ہے اور ہمیں اندازہ ہے، ان کو شاید اندازہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو ان کے تو سارے منسٹرز، ایم این ایز، ایم پی ایز اربوں خربوں پتی ہے نا، خربوں روپے ان کے پاس، ان کو کیا پتہ چلے گا غریب کا کیا حال ہے، ہاتھ سے نکل جائیں گے معاملات۔ لہٰذا گزارش ہے ہماری سندھ حکومت سے کہ خدارا کوئی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں، کوئی طریقہ کار نکالیں۔ موجودہ تو لاک ڈاؤن بھی نہیں ہے نا آپ کا، مین روڈوں پہ تو سناٹا نظر آئے گا، لیکن اگر آپ کچی آبادیوں کے اندر چلے جائیں وہاں پہ تو اسی طریقے سے ہلہ گلہ چل رہا ہے۔ آپ تو مکمل طور پر ناکام ہو گئے اپنے کسی بھی نظام کو جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں۔ ہم تو احترام کر رہے ہیں ابھی تک آپ کی 18ویں ترمیم، ہمارے تو یہ سر کا درد ہو گیا ان کی 18ویں ترمیم، ان کی 18ویں ترمیم کے چکر میں۔ ٹھیک ہے، آپ کے خرم شیر زمان صاحب تحفظات ہیں اپنی جگہ، لیکن جو اصل نقصان ہو رہا ہے وہ تو تاجروں کا ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے جو زیادہ نقصان اس وقت اٹھانا پڑ رہا ہے وہ تاجروں کو ہی اٹھانا پڑ رہا ہے۔ عتیق میر صاحب کیا کہیں گے؟ آپ نے موقف سن لیا ناصر شاہ صاحب کا، وہ کہہ رہے ہیں ایس او پی سے بھی تیار ہو رہے ہیں، ان کو آپ کا بہت خیال ہے، لیکن اندازہ تو یہی ہے فی الحال کہ رمضان المبارک میں کچھ مشکلات دکھائی دے رہی ہیں، لاک ڈاؤن تو رہے گا۔ دیکھیں، ای کامرس جب کسی ملک میں رائج نہ ہو یا بہت زیادہ لوگ اس سے منسلک نہ ہوں تو اچانک آپ ای کامرس پہ جا نہیں سکتے، یہ ناقابل عمل ہے، کیونکہ اس کے لیے ایک پورا سسٹم کام کرتا ہے۔ یہ ناصر حسین شاہ یا حکومت سندھ بھی سمجھتی ہے، لیکن جس طرح انہوں نے اچانک کراچی میں لاک ڈاؤن کیا، سنبھلنے کا موقع بھی نہ دیا، اس میں کم سے کم 1.5 سے 2 ماہ لگتے ہیں اس کا پورا نیٹ ورک بنانے میں۔ کراچی کا تاجر اس وقت ایک اشارے کا منتظر ہے کہ وہ گھروں سے باہر آنے کو، تو یہ اس میں حکومت سندھ اچھا فیصلہ کرے گی اگر عید سے پہلے وہ جزوی طور پر لاک ڈاؤن کی طرف کو ختم کرے گی، اور عوام کی اس حالت کو، حقیقی صورتحال کو محسوس کرنا ہی گڈ گورننس ہے۔ اب کیا آنکڑا ہے، کیا ضد ہے اور کیا ایک جب خریش ہے وہ وفاق کے ساتھ، مجھے نہیں پتا،
لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہماری دکانوں کو کھلنا چاہیے اور ہمیں کاروبار کی جزوی ہی صحیح اجازت ملنی چاہیے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ لاک ڈاؤن کی جانب جانا چاہیے تھا. ناصر شاہ صاحب آپ بتائیے گا، وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ اشرافیہ نے گھبرا کر لاک ڈاؤن کر دیا، تو آپ کا کیا موقف ہے اس پر؟ دیکھیں میں کیا کہوں، میرے ملک کے پرائم منسٹر ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں. ہمارے چیئرمین نے بھی کہا ہے کہ بھائی اس مشکل گھڑی میں سب نے مل کر کام کرنا ہے. لیکن آج کے دیکھ لیں، آج 2 دفعہ پرائم منسٹر صاحب نے خطاب کیا ہے، یہاں میڈیا سے ان کی باتیں سامنے آئی ہیں. ایک میں انہوں نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن بغیر سوچے سمجھے کر دیا گیا ایلیٹ کے لیے، یا ایلیٹ لوگوں نے کر دیا. جو بعد میں انہوں نے دوبارہ بات کی ہے میڈیا سے، اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے لاک ڈاؤن کیا اس وجہ سے اس کے نتائج سامنے آئے. وہ آپ کی میڈیا پہ اب ہم اس پر کیا کہیں؟ یہ ڈبل میسیجز، یہ دو طرح کے رویے جو ہیں، انہی کی وجہ سے تو آج یہ وائرس پورے ملک میں پھیلا ہے. مطلب اس طریقہ کار کی وجہ سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی پرائم منسٹر صاحب کی وجہ سے، بلکہ یہ جو طریقہ کار ہے، یہ جو کہا جاتا ہے، اسی وجہ. اگر یہ شروع میں ہی 15 دن پراپر لاک ڈاؤن ہوتا یا 2 دفعہ 15 دن کا ہو جاتا تو آج حالات بہتر ہوتے. میں عرض کروں کہ لاک ڈاؤن کی سارا کہہ دیا جاتا ہے کہ سندھ نے کیا، ٹھیک ہے، پنجاب میں جو لاک ڈاؤن ہوا وہ کس کے کہنے پہ ہوا؟ ٹھیک ہے، بہرحال وزیر اعظم ہیں، ان کا اپنا موقف ہے. ناصر شاہ صاحب آپ نے گفتگو کی، عتیق میر صاحب، خرم شیر زمان صاحب، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ.